بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورۃ توبہ میں آیت نمبر 103 اور 104 دیکھیں گے. اینڈ یقین کریے کہ ان آیتوں کو دل نہیں کرتا ہے کہ میں خاموش رہوں، یا پھر بس ان آیتوں کو تو پڑھ کے ایسا لگتا ہے اللہ کے کلام کو پڑھتے رہو، سمجھتے رہو. الحمدللہ مزید پیچھے کچھ آیتوں کو سننے کے بعد ان آیتوں میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، سنیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ کس کے صدقات کو اللہ قبول کرتا ہے. اینڈ اتنا بیسک پوائنٹ اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں ان آیتوں کا، یہ ہے کہ صدقات کیسے دل کی پاکی کا سبب بنتے ہیں، تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے صدقہ کرنے سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کی قربت کا ذریعہ کیسے ہوتا ہے، اللہ کس کے جو ہے وہ صدقات کو قبول کرتا ہے. انشاءاللہ ان تمام پوائنٹ کو اس آیتوں میں جو ہے ہائی لائٹ کیا گیا ہے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع العلیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لے لیں ان کے مالوں سے صدقے کو ان کی پاکیزگی کے لیے اور تزکیہ نفس کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نظر عنایت کیجیے ان پر، بے شک آپ کی نظر عنایت یا آپ کی دعائیں ان کے لیے سکون قلب کا سبب ہوں گی، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے. آیت نمبر 104. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں انہیں معلوم کہ اللہ ہی ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی، اور وہی قبول کرتا ہے صدقات کو بھی. سبحان اللہ. اور یہ کہ اللہ وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. بہت تسلی بھری آیتیں ہیں، تفسیر ضرور سنیے گا. آیت نمبر 105. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کہہ دیجئے عمل کرتے رہو تم، ضرور دیکھ رہا ہے اللہ تمہارے عمل کو، اور اس کا رسول بھی اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے، اور ضرور تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جانتا ہے ہر غیب کو اور چھپے ہوئے کو، پھر وہ خبر دے گا تمہیں اس کی جو تم عمل کیا کرتے تھے. آیت نمبر 106. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور دوسرے کچھ لوگ جو ملتوی رکھا گیا جن کا معاملہ اللہ کے حکم پر، چاہے تو اللہ سزا دے انہیں اور چاہے تو متوجہ ہو ان پر، یعنی توبہ قبول کرے ان کی، اور ہے اللہ علم والا، حکمت والا. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 1 اور 3 سے ہم دیکھتے ہیں. اور یہ جو ہے ٹاپک جو سلسلہ چل رہا ہے وہ آیت نمبر 100 سے ہی چلا آ رہا ہے
کہ آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والسابقون اولون کا تذکرہ کیا. یہ پہلا گروہ اور دوسرا گروہ تھا. اللہ نے انہیں جو ہے وہ سرٹیفائی کیا رضی اللہ عنہم کا، الحمدللہ. اور اسی بیس پر دیکھے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کو صحابہ کے بارے میں کچھ بھی کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. نعوذ باللہ کہ آپ دیکھیں کہ آج اکثریت جو ہے مسلمانوں کی جو کسی اور ہی دین کو فالو کر رہی ہے، اور وہ کیا کیا باتیں کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کے بارے میں وہ باتیں ایسی بناتے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کو سرٹیفائی کر دیا. اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے جو ہے وہ نقش و قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد تیسرا گروہ ہم نے دیکھا کہ جو منافقوں کا گروہ تھا. یہ سماج کے ایسے طبقے ہیں کہ جو بالکل کہ آج دیکھیے کہ دین اسلام کو جتنا کافروں سے نقصان نہیں پہنچتا ہے، یا پھر آپ کہیں کہ خطرہ نہیں ہے، اتنا اس سے زیادہ کہیں جو منافقوں سے دین اسلام کو خطرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ساتھ میں رہ کر جو ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کیا معاملات کرتے رہتے ہیں. تو دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. پھر اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے چوتھا گروہ جو بتایا گیا کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. غور طلب بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ عسى الله ان يتوب علیہم. ہمیں اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس طریقے کے گناہوں سے بھی. ٹھیک ہے اعتراف کر لیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گارنٹی نہیں لی کہ ڈیفینیٹلی میں معاف کر دوں گا. تو بہت غفلت میں زندگی نہ گزارے کہ چلے بھائی اللہ تو غفور الرحیم ہے، جو چاہیں کر لیں، اور کہ اللہ معاف کر دے. اللہ نے کہا عسى الله ان يتوب علیہم، کہ ممکن ہے کہ. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس کیٹیگری میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. یہ غور و فکر، یہ تدبر ہمارا جو ہے اللہ کے کلام پر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے چلے. اب اس کے بعد آج کے سبق پر اگر ہم آتے ہیں تو دیکھیں کہ یہ جو آیت گئی ہے نا، کیا کہتے ہیں 103 والی، کہ یعنی کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ ناطے سے آتی ہے. آپ کو روایتوں میں مل جائے گا ان کا نام. ان کا معاملہ کچھ اس طریقے سے تھا، کسی وجہ سے یہ تبوک سے جو ہے وہ پیچھے رہ گئے تھے. ٹھیک ہے، پیچھے رہ گئے تھے، اور انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو جو ہے وہ مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا، یہ کہہ کر کہ جب تک اللہ کے رسول جو ہے مجھے یعنی اس سے نکالیں گے نہیں یا چھڑائیں گے نہیں، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا. ٹھیک ہے چلے. یہ بات اللہ کے رسول کو پتہ چلی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول نے کہا وہ میرے پاس آتے تو میں اللہ کے حضور میں ان کے لیے جو ہے وہ توبہ استغفار کی دعا کرتا. لیکن چونکہ اپنا معاملہ انہوں نے اللہ کے سپرد کر دیا تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، بلکہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا میں کچھ بھی ان پر ایکشن نہیں لے سکتا ہوں. خیر وہ اپنے آپ کو تقریباً آتا ہے روایتوں میں کہ تقریباً شاید 8-10 دن کچھ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ستون سے باندھ لیا. اور یعنی کہ اس کے بعد جو ہے ان کی جو مطلب یہ جوزہ تھی، ان کی وائف تھی، وہ صرف ان کی ضروریات کے لیے کھولتی، وہ نماز ادا کرتے اور پھر اپنے کی ضروریات سے فارغ ہوتے، پھر آ کے خود کو باندھ لیتے وہاں پر اس طریقے سے. تو دیکھیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں جو ہے اگر واقعی ہمیں کہ ہم نے اصرار کر لیا اس چیز کا، اعتراف کر لیا ہم نے کہ ہاں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تو اللہ نے بہت سارے راستے کھلے رکھے ہیں. اور وہ راستے کیا ہے اگلی آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خیر یہ آیت جب نازل ہوئی تو پھر اس کے بعد کچھ تقریباً 8-10 دن کے بعد جو ہے وہ اس جو بھی معاملہ اللہ نے دیا کہ ٹھیک ہے ان سے کہو کہ توبہ استغفار کرے، صدقات کریں، تو اللہ انہیں معاف کر دے گا اس طریقے سے. اور آپ میں سے جو لوگ دیکھیں کہ مسجد نبوی جا کر آئے ہوں گے، دیکھیے وہاں جو پیلرز لگے ہوئے ہیں نا، جو ستون ہیں، جب آپ انٹری کرتے ہو مسجد نبوی میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے نا، اس کے باہر آپ دیکھیں کہ ستونوں پہ نام لکھے ہوئے ہیں. تو اس کے پیچھے کا یہ کہ ہسٹری ہے کہ جس صحابی نے وہ جو پیلرز ہے نا، اصل میں وہاں پہ کھجور کے درخت ہوا کرتے تھے. جس صحابی نے جو درخت لگایا اس کے نام سے اس پیلر کو نام دے دیا گیا. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی آپ دیکھیں گے وہاں پہ ایک پیلر، اور اس ستون سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو باندھ دیا تھا. خیر ایک یہ محبت تھی اللہ کے رسول کے لیے ان کے دل میں کہ ہم کیسے سامنا کریں. اور یہ سب صحابی دیکھیے کہ ہم کچھ ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. انہوں نے جو غلطیاں کی اپنے دور میں اللہ کے رسول کے سامنے،
اللہ نے ان کے معافی کی دلیل خود اپنی کتاب میں دے دیا ہے. تو اب تا قیامت کسی بھی انسان کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے بارے میں ایک لفظ ہی اپنی زبان سے غلط نکالے. استغفر اللہ. چلے اگلی آیتوں پر چلتے ہیں، اور وہ آیت کچھ اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 103 میں فرماتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. آپ کیا کریں، آپ لے لیں ان کے مالوں میں سے صدقے کو لے لیں ان کی پاکیزگی کے لیے اور ان کے تزکیہ نفس کے لیے. اوکے، یعنی یہ صدقات کریں گے اور کیا کریں، اور آپ ان کے لیے جو ہے وہ دعائے خیر کریں. کتنی پیاری بات ہے، دیکھیے. اور یہاں پر پھر ایک پوائنٹ کو ہم لے کر چلتے ہیں. کیا بتایا اللہ نے کہ ٹھیک ہے آپ ان کے مال میں سے صدقات لے لیں. پیچھے آپ کو یاد ہے ایک آیت آئی تھی کہ یہ اپنے مال دیں، اب تو آپ بالکل ہرگز نہیں ان کے مال لیں. کس کے لیے آیا تھا یہ منافقوں کے لیے آیا تھا. پیچھے جو آیت گئی تھی نا، آپ ان کے مال میں سے ان کے صدقات نہ لیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کو پاک نہیں کرنا چاہتا ہے، قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. اب یہ جو آیت آئی نا یہاں پر، یہ اصل میں وہ دیندار جن کو واقعی کہ ان کا کوئی جینوئل ریزن ہے، ان کا عذر قابل قبول ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے راستے رکھے ہیں ان کے لیے. کبھی موقع ملے نہ تو اس کو نیکی کا موقع ملے تو اس کو ہاتھ سے جانے نہ دے. یہ یہاں پر مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے. تو ایسے یہ جو ہے نا صحابی، ٹھیک ہے اب وہ توبہ استغفار کر رہے ہیں، اور اگر وہ مال اپنا دیں اللہ کے راستے میں تو اللہ نے کہا کہ لے لیں آپ لے لیں ان کے مالوں میں سے. اور کیوں لیں؟ اور اس کے ذریعے تاکہ جو ہے وہ ان کے دل پاک ہو جائیں اور ان کا تزکیہ نفس ہو جائے، وہ خود بھی پاک ہو جائیں اور ان کے لیے دعائیں خیر کریں. کتنی باتیں ہمیں پتہ چلی کہ کبھی اگر لکھیں اس پوائنٹ کو اپنی ڈائری میں، اپنے قرآن میں، کبھی اگر میں اور آپ کسی بھی نیکی کے موقع سے پیچھے رہ جائیں کہ بھائی یہ موقع مجھے ملا تھا، یہ اللہ کے راستے کا مجھے کچھ تو ایک موقع ملا تھا اور میں اس سے پیچھے رہ گئی، صدقہ دے کر اللہ سے معافی تلافی کر لیں. چلے ماضی کا بھی کوئی ایسا کہ آپ کو یاد آ جاتا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے کہ اللہ تو نے مجھے موقع دیا تھا اور وہ موقع یوں ہی میرے ہاتھ سے جاتا رہا، تو اللہ میرے صدقے کو تو اپنی جو ہے وہ کے بارگاہ میں قبول کر، تاکہ جو ہے وہ میں اللہ کے غضب کو اس صدقے کے ذریعے جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کروں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے صدقات جو ہے وہ اللہ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے. الحمدللہ وہ حدیث بھی اللہ کے حکم سے ہمیں پتہ ہے. تو کوشش کریں، یاد کریں اپنے ان مواقع کو جو آپ کے ہاتھ سے چلا گیا ہے. اور کیا پتہ چلا صدقے سے اور کیا ہوتا ہے؟ انسان اوپری کہ اس کا ظاہر بھی صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اس کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں مال کی محبت اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کے دل میں نہ اللہ کی محبت ہے اور نہ ہی اللہ کے دین کی محبت ہے. جب کہیں کہ سمجھے کہ مال کی ضرورت پڑے، آپ جان نہیں لگا سکتی، آپ وقت نہیں لگا سکتے، آپ اپنے مال کو لگا دیں. کوشش کریں اور دینے کے بعد دعا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ دین کے لیے اگر کوئی کچھ دیتا ہے، جیسے اللہ کے رسول کو کہا گیا، تو آج میرے اور آپ کے کسی کال پر اگر کہ کوئی ہیلپ کرتا ہے یا کوئی اس اپیل کو قبول کرتا ہے تو ہمیں دعا بہت دینی چاہیے. یہ ادب سکھایا جا رہا ہے یہاں پر. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یہ بھی پتہ چلا کہ جب بندہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو پھر الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا تزکیہ نفس کر دیتا ہے. مال کی محبت جائے گی تو پھر اللہ کی محبت اس دل میں آئے گی. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان صلاتک سکن لہم. کیوں آپ ان کو دعائیں خیر دیں؟ کیونکہ بے شک آپ کی جو دعائیں ہیں وہ ان کے سکون کا باعث بنے گا. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. دیکھیں آپ کہو کہ بھائی آج تو کیا کرے، اب ہمیں تو کوئی دعا نہیں دے گا. جی نہیں، جو انسان اس آیت پر عمل کرے گا تو یہ لینے والے کو ادب سکھایا جا رہا ہے. اس وقت دیکھیے بذات ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نا وہاں پر،
لوگ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لا کر دیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول ان کے لیے دعائیں خیر کرتے تھے۔ تو آج اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی دیتا ہے تو آپ بھی ان کے لیے دعائیں خیر کریں۔ کتنی بڑی دلیل ہے یہاں پر کہ صدقہ کرنے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے، دیکھیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ سمیع علیم، اللہ سب کو سنتا جانتا ہے۔ یہ یہاں پر کیوں آیا بھائی؟ اس لیے کہ آپ نے کتنے اخلاص سے، کتنی دنوں کے اپنے جو بھی حالات آپ کے ہیں اس میں آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے۔ مجھے اور آپ کو کسی کو کچھ سنانے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے تمہیں پتا ہے کیا میں کتنا خرچ کرتی ہوں اللہ کے راستے میں، تمہیں پتا ہے، ارے میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں، اب میں کسی کو کیا دوں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے نو 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 نو، کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے اور وہ سب کو سنتا ہے۔ اوکے، چلیں پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اگلی جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبہ عن عباده ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ ایک بات بتاؤ، الم یعلم، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کیا کہ اللہ وہی تو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی، اور وہی قبول کرتا ہے صدقات کو بھی۔ اور کیا ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے؟ یقین کریں کہ ایسی آیتوں پر کہ بڑی حیرانی بھی ہوتی ہے مجھے اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ کس بات کا؟ کہ اوپر اللہ نے کہہ دیا، انف تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بات اپنے کلام میں کہہ دیں یہ کافی تھا ہمارے رب کے لیے۔ لیکن اگلی آیت میں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ یقین دلا رہے ہیں، اے میرے بندے یقین کر لے، تو جو صدقہ کرے گا، تو جو میرے راہ میں خرچ کرے گا، میں ہی صرف قبول کروں گا۔ دیکھیے، جب مجھے اور آپ کو ان آیتوں میں پتہ چل رہا ہے کہ صدقات کو سوائے اللہ کے کوئی قبول نہیں کرتا ہے، تو کیا جرت ہے میری اور آپ کی کہ ہم اللہ کے نام پہ نہ دیتے ہوئے کسی اور کے نام پہ نعوذ باللہ خرچ کریں۔ آج اکثریت مسلمان کی آپ دیکھیں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کو نہیں چاہیے اس کو۔ سورہ انعام کی اگر آیت یاد ہو آپ کو، کہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہاں پر نا کہ حال یہ ہے مشرکوں کا کہ وہ اگر اپنے شریکوں کے نام پر کچھ کہ نکالتے ہیں، اماؤنٹ لے لیں یا کچھ بھی صدقات لے لیں، اور کچھ وہ اللہ کے نام پر نکالتے ہیں، اگر ان کے شریکوں کے صدقات میں سے کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اللہ کے صدقے میں سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اماؤنٹ میں سے وہ لے لیتے ہیں اپنے شریکوں کے لیے۔ لیکن اگر اللہ کی راہ میں کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اپنے شریکوں کا حصہ جو ہے وہ نہیں دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، سوچے ذرا آپ، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ ہے آج کے مسلمانوں کی سائیکو جو اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں بیان کر رہے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا پتہ نہیں ہے میرے بندوں کو کہ میں صرف صدقات کو قبول کرتا ہوں اور میں ہی جو ہے میرے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یقین کریں رب پر بہت محبت آتی ہے ان آیتوں سے۔ کیوں اللہ نے بار بار توبہ کی بات لی ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے یہاں پر کیوں؟ چلیے جلدی سے بتا دیں کیوں یہاں پر کنٹینیوس 2-3 آیتیں توبہ کے تعلق سے آ رہی ہیں؟ جی بولیں، اینی آئیڈیا؟ اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید نہیں ہوتی، اب تو ہمارا کچھ ہو نہیں سکتا کہ ہم گنہگار ہیں۔ اوکے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی شازیہ۔ اور ایک بات دیکھیں آپ کی پیچھے کچھ صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہ انکریج کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، شاباش، کوئی بات نہیں، چلو ایک تبوک چلا گیا نا، لیکن اور مواقع اللہ نے تمہارے لیے رکھے ہیں۔ آپ ذرا کمپیئر کریں ان آیتوں کو پیچھے منافقوں کے آیتوں سے کمپیئر کریں۔ اللہ کو وہاں کتنا غصہ ان کے اوپر آیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے لیے جو ہے وہ سزائیں سنا دی تھی۔ لیکن یہاں پر دیکھیں ایک سچے دل سے توبہ کرنے والے مومن بندے کے لیے اللہ نے کتنے راستے رکھے۔ ایسی آیتیں واقعی میں بار بار کہتی ہوں اللہ پہ بہت پیار آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے کوئی بات نہیں، آج تمہارے ہاتھ سے ایک نیکی چھوٹ گئی ہے نا، تبوک کی نیکی چھوٹ گئی ہے نا، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی بہت بڑا لیسن ہے اس کے اندر۔ کوئی بات نہیں، ایک موقع چھوٹ گیا ہے نا تمہارے ہاتھ سے، کوئی بات نہیں، میری راہ میں میرے حضور میں سچے دل سے توبہ کر کے آ جاؤ،
اور پھر دیکھو میں نے تمہارے لیے کتنے چانسز رکھے ہیں. کوئی بات نہیں، آج ایک موقع چھوٹ گیا، اب اسی کو لے کے نہیں بھائی ایک موقع چھوٹ گیا، اب تو میں کسی لائق ہی نہیں ہوں، میں تو بہت پاپ کری ہوں، میں بہت پاپن ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتی، اب لوگ مجھے کتنے تانے ماریں گے. چھوڑے لوگوں کو، کچھ نہ سوچے کسی کے بارے میں. جنہیں ایک اسٹیٹس رکھا تھا نا میں نے، یہ جملہ اتنا گھٹیا سوچ ہے نا لوگوں کی کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اتنا فیکٹ ہے نا اس بات میں. اسی سوچ پر اکثریت جو ہے اللہ کے ڈر سے جو ہے وہ غافل رہتی ہے، اللہ کا ڈر اپنے اندر نہیں لاتی، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے نا اپنے کلام میں، دو میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے، یا تو تم اپنے دل میں لوگوں کا ڈر رکھ سکتے ہو یا پھر میرا ڈر رکھ سکتے ہو. اور کیا ہی خوبصورت دل ہوگا وہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی خشیت مانگا کرے. اللہ کے رسول بھی مانگا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے میرے نفس کا تقوی عطا کر، اللہ تو مجھے اپنی خشیت عطا کر. ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو ہم اپنی دعاؤں میں اس کو بھی جو ہے وہ شامل کریں گے انشاءاللہ. چلیں پھر اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں کہ دیکھو، اور اس کے بعد دیکھیں کہ جب ہم کہ توبہ کرتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ توبہ کے پانی سے اپنے گناہوں کو واش آؤٹ کر دو واش آؤٹ. میں دے رہا ہوں نا تمہیں چانس. دنیا کی سب سے سچی جو ہے کہ رب تعالیٰ کی بات سے سچی کسی کی بات نہیں ہوتی. وہ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو یقین دلا رہا ہے کہ توبہ کے پانی سے اپنے گناہوں کو دھو لو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کہ دعا کرے یہاں پر کہ اللہ تو ہمارے دل کو جو ہے یعنی کہ کہ ایسے ہمارے صدقات کو قبول کر کے ہمارے دل کو جو ہے وہ پاک اور صاف کر دے. ہمارا کہ حال ہمارا ظاہر بھی پاک کر دے، ہمارا باطن بھی پاک کر دے. آمین یا ربی. چلیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا پتہ نہیں میرے بندوں کو کہ میں صرف ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، یعنی میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. ٹھیک ہے چلیں اگلی آیت پر چلتے ہیں، دیٹ از 105. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو 105 اوکے. وَقُلِ اعْلَمُوا فَسَيَرَى اللَّهُ دیکھیے اعمالکم ورسولہ والمؤمنون تردون إلى عالم الغیب والشہادة فینبئکم بما کنتم تعملون. اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجیے ٹھیک ہے بھائی، عمل کرتے رہو، تمہیں جو بھی عمل کرنا ہے وہ کرتے رہو، ضرور دیکھ رہا ہے اللہ تمہارے عمل کو، اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے. یعنی تم اللہ کی آیتوں پر عمل نہیں کرتے ہو نا، اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے ہو نا، ٹھیک ہے کر لو جو اپنی منمانی تمہیں کرنی ہے. دھمکی ہے دیکھیے ان آیتوں میں، بہت ساری آیتیں اللہ کے کلام میں آپ کو ملے گی جو بالکل ایسے دھمکیوں سے بھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے کر لو جو تمہیں کرنا ہے. آج اکثریت مسلمان کی ایسی ہے نا، ان کو وارننگ دی جا رہی ہے ٹھیک ہے بھائی جاؤ کر لو تمہیں جو کرنا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی دیکھ لے گا. یعنی انسان کو ایک یہ سوچ ہی کافی ہے اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے، اور وہ کیا ہے کہ تمہیں جو ہے جلد لوٹایا جائے گا کس کی طرف؟ غیب کے جاننے والے اور ظاہر کے جاننے والے کی طرف. ہوگا کیا پھر؟ ہوگا یہی کہ پھر وہ تمہیں جو ہے وہ خبر دے دے گا تمہارے سارے اعمال کے بارے میں. اللہ اکبر. دیکھیے ذرا اوپر کی آیت میں تو الحمدللہ اتنے خوبصورتی سے ہمیں اللہ نے ایک میسج دیا، اور وہ کیا ہے کہ یعنی یہ خوبصورتی ہے دین اسلام کی کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا ہے. آپ محسوس کرتے ہیں اس بات کو؟ دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، کبھی مایوس نہیں کرتا ہے. کوئی بات نہیں، شاباش اٹھو، اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو انکریج کر رہے، اٹھو کوئی بات نہیں. یہ ادب مجھے اور آپ کو بھی سیکھنا ہے نا. میں نے کچھ باتیں آپ سے شیئر کی تھی اس دن، دیکھیے آپ کسی کے تعلق سے کہ کیسے کانٹیکٹ ہم لوگوں سے ہو جاتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے یا پھر کے گروپ کے ذریعے. تو کبھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی حکمت دی ہے کہ ماضی کچھ بھی ہو بندے کا، میں نے پلٹ کر اس کو کبھی نہیں کہا تم آ گئی بڑی دین سیکھنے، او ہو اللہ کا کلام سیکھو گے، اچھا یہ ذرا اپنا ماضی تو جھانک کر دیکھ لو. کبھی ایسے لوگوں کو ٹون نہ کرے، لوگوں کو جو ہے راستے دیا کرے، راستہ دینے والا بنے نہ کہ رکاوٹ ڈالنے والے بنے. اس کے بعد دیکھیے کہ اب یہ بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی تمہیں میری باتیں، اوکے ٹھیک ہے آؤ میرے پاس، سب میں تمہیں بتا دوں گا.
یہ ہے دھمکی بھری آیتیں. مسلمانوں کو تو میں سمجھتی ہوں ایک ہی آیت کافی ہے اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے. اس کے بعد دیکھیے اگلی آیت جو ہے یہ بس ایک کہنا چاہیے آپ کی تمہید باندھی جا رہی ہے. اوپر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل سرٹیفائی کر دیا کہ جاؤ بھائی میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی. تبوک میں جیسے لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی نا، اللہ نے ان کو سرٹیفائی کر دیا، گو ہیڈ جاؤ میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی. اوکے. اب اس کے بعد دیکھیے کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کے بارے میں آیت نمبر 6 میں آتا 106 میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآخَرُونَ، اوکے، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور کچھ دوسرے ایسے بھی امیدوار ہیں. کیسے کہ وہ جو ہے کیا کر دیا گیا ہے، ڈیلے کر دیا گیا ہے. یعنی اللہ نے جو ہے جن کے معاملات کو اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا گیا ہے، ان کے معاملات کو، ان کے کیس کو ڈیلے کر دیا گیا ہے. اچھا کس لیے؟ چاہے تو اللہ ان کو عذاب دے، چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو علم والا، حکمت والا ہے. اللہ نے ان کے کیس کو ڈیلے کیوں رکھا ہے؟ اللہ ان کو عذاب دے گا تو کیوں دے گا؟ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا تو کیوں کرے گا؟ یہ ہے اللہ کی حکمت اینڈ اللہ کا علم. دیکھیے یہ وہ آپ دیکھیے کہ اب انشاءاللہ آگے آگے آیتوں میں آپ دیکھو گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہو گئی ہے. اللہ کے رسول اپنی محفل میں بیٹھے ہیں، اور تبوک کے آپ سمجھیے کہ کہ تبوک ہو گیا، اس کے بعد کچھ مقدمے کھل رہے ہیں. اوکے. یعنی کچھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تبوک کے راستے میں بتا دیا، اب آنے کے بعد کیا معاملہ ہوگا وہ پوری انشاءاللہ پوری جو ہے کہ خلاصہ وہ انشاءاللہ اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں گے، اور آپ فیل کرو گے اس کو پڑھتے ہوئے. اوہ اچھا، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے قیامت کے دن ایک ایک معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ کھولیں گے. اچھا میں نام ذرا یہاں پر آپ کو بتا دوں. یہ 3 صحابی تھے جن کے کیس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ملتوی کیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کیس کو ڈیلے کیا تھا. ٹھیک ہے. مرارہ بن ربیعی ہیں، کعب بن مالک ہیں، اور ایک امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ یہ جو ہے عنہم تھے. یہ تو کیا تھا ان کا معاملہ، یہ انشاءاللہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے کچھ آیتوں کے بعد. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ دیکھو یہ کچھ ہے جن کے کیسز کو ہم نے ڈیلے رکھا ہے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو آگے جو ہے وہ پیش کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں بات کریں گے، ابھی بات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے الحمدللہ ان چند آیتوں میں کیا کچھ ہم نے سیکھا ہے. آپ اگر شیئر کرنا چاہیں تو شیئر کر لیں، یا پھر مزید جو مجھے کہنا ہے میں کہتی ہوں. بتائیں پیچھے چند آیتیں جو ہوئی ہیں 5-6 آیتیں، کیا آپ نے فیل کیا؟ چلے جلدی جلدی کہا کریں، جب میں کہوں نا تو آپ ایور ریڈی رہا کریں، انمیوٹ کر کے جلدی جلدی جواب دیا کریں. بولیے کیا فیل کیا آپ نے؟ الحمدللہ ڈیلی کا لیسن آپ سن رہی ہیں. چلیے جو بھی آپ نے فیل کیا شیئر کر سکتی ہیں. بولیے. نو آئیڈیا. آپ لوگ نے پیچھے کی ریکارڈنگ سنی نہیں کیا؟ اوکے ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ کچھ باتیں اگر جو کہ پچھلی کچھ آیتوں میں اگر ہم دیکھیں تو دیکھیے اگر جب بھی نیکی کا موقع ملے، اس کی دعوت اگر کوئی آپ کو دے تو اس کو فوراً قبول کر لیں. اور آج کے ٹائم میں وہ سابقون اولون میں جو ہے وہ آنے کی کوشش کرے. اور الحمدللہ کہ اگر آپ نے ہجرت کر لی ہے، آج کی ہجرت کیا ہے کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بعد میں اپنے اندر سے برائیوں کو نکالوں اور اچھائیوں کو لانے کی کوشش کروں. یہ سب سے بہترین ہجرت ہے بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے. کہ بہترین ہجرت یہ ہے کہ انسان اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کرے اور اچھائیوں کو لے کر آئے. لیکن اس میں بھی ایک تکبر آنے کا کہ چانسز ہوتا ہے، تو بچنے کی کوشش کریں. اچھائیاں آ جائیں تو آپ سارے لوگوں کو برا نہ سمجھیں. نہیں بھائی میں تو بہت اچھی ہو گئی، اب سارے لوگ تو میرے آگے کہ گنہگار ہیں، نعوذ باللہ، اور سب جہنم میں جانے والے، استغفر اللہ. ایسا نہیں. اور الحمدللہ کہ اگر آپ لوگوں نے ہجرت کر لیے برائیوں سے اچھائیوں کی طرف، تو پھر انصار بننے کی کوشش کریں.
کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ نے فلفل کی، یا آپ کو جو پریشانیاں آئی اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، اب آپ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، انصار کا کام کریں، ہیلپ کریں لوگوں کا، اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ آسان درجے سے کریں، روتے دھوتے نہیں، بتا رہی سمجھیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ نیکسٹ جو ہے اس کیٹیگری میں کبھی بھی نہ آئے، اللہ سے دعا کرے منافقوں کی کیٹیگری سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور ایسے جملے کہنا کہ لو بھائی بڑی آئی دین ہم کو سکھانے والی، جب دیکھو جب ہمارے پیچھے پڑی رہتی ہے، یہ سب منافقوں کے جملے ہیں۔ یہ کیا ہے، ہر وقت جب دیکھو جب کال کر کے کلاس لیتے رہتی ہیں، ان کو تو کچھ کام ہی نہیں ہے، یعنی کہ میں بھی کوئی میرے بارے میں بھی بول سکتا ہے، میں تو اپنے بارے میں کبھی ایسا گمان نہیں کر سکتی ہر کوئی اچھا سوچے گا۔ ویسے بھی ہم ابھی جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے سورہ مائدہ کا، سورہ نساء کا، سب یہی، ضروری نہیں ہے کہ دینداروں کو بھی سماج پسند کرے، اور بہت سارے سمٹمس ہیں، آگے پیچھے کہیں نہ کہیں تفاسیر میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ آج ہم اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اس کی کتاب کا کام کر رہے ہیں تو ہر ایک کی نظریں ہمیں بھائیں، کچھ لوگوں کی نظر میں ہم چپتے بھی ہوں گے، لیکن خیر جانے دے ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو منافقوں کی کیٹیگری میں آنے سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے دل کو جو ہے یعنی کہ صاف اور پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں ہمیں سکھائی ہے، پیچھے بھی بتا چکی، یہاں پہ بھی بتا دوں، اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ اوکے، اللہم طہر قلبی من النفاق، کہ اللہ تو میرے دل کو نفاق کے مرض سے جو ہے وہ کیا کر دے، پاک کر دے۔ اللہم اعوذ بک من النفاق، اے اللہ نفاق سے میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ یقین کریں اللہ دل اتنا صاف ستھرا کر دے گا، اتنا پاک کر دے گا کہ آپ خود حیران رہو گے کہ میں کیسی تھی اور اللہ نے مجھے کیسا بنا دیا۔ ٹھیک ہے، چلے اس کے بعد چلے اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو اس کے بعد جیسے شروع میں بات کر چکی ہوں کہ ٹھیک ہے اب آپ نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا نا کہ نہیں بھائی مجھ سے بہت گناہ ہو گیا، چلے میں اللہ کے حضور میں جو ہے وہ اپنی معافی تلافی کر لیتی ہوں، آئندہ ایسے گناہوں کو نہیں کرنے کی اللہ سے پرومس لیتی ہوں، تو پھر بھی حد درجے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ میں نے کہا نا اللہ نے کہا کہ گارنٹی نہیں دی، عسى الله ان يتوب، تو غفلت میں زندگی نہ گزارے۔ اور ایک چیز ہمیں کیا پتہ چلی، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، کیونکہ آج میرے اور آپ کے ہاتھ سے خرچ کیا ہوا آخرت میں جو یعنی کہ دنیا میں بھی فائدہ دے گا، یہ نہیں کہ آخرت میں سارا ملنا ہے۔ دنیا میں کیا اس کا فائدہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اللہ کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحم کی نگاہیں مجھ پر اور آپ پر ہوں گی۔ تو کوشش کرے اللہ کے راہ میں خرچ کرے۔ دیکھیں آج جو آپ کے ہاتھ میں ہیں یہ اپنے ہاتھ سے آپ نے خرچ کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 1 روپے کا 700 تو ایک ایسٹیمیٹ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بڑھا کے بھی دے سکتا ہوں بھائی، 700 تو پکا آپ چلے پکڑ کے، 1 روپے کا 700 روپیہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ٹرمس اینڈ کنڈیشنز اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ میں نے اور آپ نے کس ٹرمس اینڈ کنڈیشن میں خرچ کیا۔ وہی چیز آج اپنے ہاتھ سے آپ لاکھوں روپے دے جاؤ گے نا تو آپ سوچیں کہ 1 لاکھ کا نہ جانے کتنا کروڑوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کے اکاؤنٹ میں لکھ دیں گے جو میں نے اور آپ نے کھولا ہے اللہ کے پاس۔ دنیا کا کوئی بینک آپ کو اتنا پروفٹ نہیں دے گا، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیوں مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتا ہے۔ آج بینک میں دیکھیے لاکھوں روپے جمع کرتا ہے اور گارنٹی کے نام پہ ایک پیپر دیتے اس کو صرف، اور دنیا کی سب سے سچی کتاب میں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے بھائی یقین کر لو میرا، میں دوں گا، میں کسی کا کبھی رکھوں گا نہیں، میں دنیا میں بھی دیتا ہوں، میں آخرت میں دے دوں گا، کیوں لوگوں کو یقین نہیں آتا ہے؟ بڑا افسوس کا مقام ہے یہ۔ پھر اس کے بعد دیکھیں وہی چیز آپ کا لاکھوں روپے اگر پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ کے گھر والے چاہ کر بھی آپ کے لیے وہ 1,00,000 روپے خرچ نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اس میں سے آپ کے گھر والے صرف 33,000 آپ کے لیے خرچ کر سکتے، دیٹس اٹ۔ فائدے کا سودا کیا ہے کہ مرنے سے پہلے میں اپنے ہاتھ سے کر جاؤں یا مرنے کے بعد میرے گھر والے 33 کریں گے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے، کیوں؟ کیونکہ باقی 66 تو آپ کے وارثوں کا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ چلو ٹھیک ہے، آگے پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا اور صدقات کیوں دوں، تو کتنے بہترین پوائنٹ کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ اگر نفس کا تزکیہ چاہتے ہو تو میرے راستے میں خرچ کرو، سکون کا باعث بنے گا۔ آج کوئی اگر بہت پریشان ہے نا تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کام بہت آسان کرے گا۔
ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کرتے رہیں، کوشش کریں۔ ایسے کچھ پوائنٹس میرے ذہن میں تھے جو مجھے ایسا فیل ہوا کہ ان چند 5-6 آیتوں کے کہ بیہائنڈ مجھے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اور الحمدللہ ایک ٹاپک تو ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ پورا ہوا اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں آپ لوگوں کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے کے بعد مجھے اور آپ کو، یا کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔